جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس بننے کی دنیا کیوں بنائی؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ قرآن مجید سے ہم سمجھیں کہ سنسار کے سچے مالک نے یہ دنیا کیوں بنائی، کس مقصد سے بنائی۔ دیکھیے، جو حقیقت میں اس کائنات کا جو مالک ہے اور جو حقیقت میں اس کائنات کو چلا رہا ہے، یہ قرآن مجید حقیقت میں اس مالک کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اب اس نے یہ کائنات بنائی انسانوں کے لیے، جنات بھی ہیں۔ جنات کی بات تو ہم نہیں کریں گے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے، دکھتے نہیں ہیں، ہے جیسے ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ایسی وہ بھی ہیں۔ تو اب اس نے یہ کائنات بنائی اور بنانے کے بعد انسانوں کو اس میں پیدا کیا، جیون کا سمے دیا، اپنی رچنا کو انسان کے اندر رچ دیا۔ اب پیدا جب وہ کرتا ہے تو اس کا اعلان ہے کہ اس نے یہ جیون ہمیں پہلی بار اور آخری بار دیا ہے، ایک ہی بار دیا ہے، بار بار نہیں ملے گا یہ جیون۔ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اندھ وشواس میں۔ اس لیے جو سمے چل رہا ہے ہمارے پاس، یہ لے دے کر وقت ہی ہے جو جا رہا ہے موت کی طرف۔ اس وقت کی ہم قدر کریں، دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا ہمیں، نہ دوبارہ جیون ملے گا۔ اس مالک نے ایک ہی بار پیدا کر دیا، اعلان کیا کہ جا، تیری رچنا میری رچنا تیرے اندر ہے اور دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے، تو لہٰذا ہمیں اس مالک نے اپنے لیے بنایا ہے۔ مطلب کہ ہم کیا کریں دنیا میں آ کر کہ ہم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بن دیکھے اس کی پہچان کریں، بن دیکھے اس کی کھوج کریں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اس جیون کے سمے میں، جو جیون کا سمے اس نے دیا ہے، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مر کے جائیں۔ اب آتما کو پوتر کرنے کے لیے وہ آسمانی کتاب بھیجتا ہے آسمان پہ سے، یہ قرآن مجید ہے، اس میں سارے نیم ہیں اس کے بتائے ہوئے۔ اچھا، وہ دکھائی دیتا نہیں، پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ اب پیغمبر اندیکھے خدا کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اس کائنات کا مالک دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ اندیکھا ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ پتھر پوجا کو چھوڑ دو، یہ دنیا کی چیزوں کی پوجا مت کرو، یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب صحیح پیغام جب وہ بھیجتا ہے، اب وہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ بات سمجھیں، بن دیکھے کون مجھ سے ڈرتا ہے اور کون گھمنڈ دکھاتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور بڑی سوم سام شانتی کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے اور ایک اسی کی بادشاہت پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو اب وہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون بن دیکھے مجھ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ اب ڈر اور نڈر سے ہی انسان کی چھانٹ کرتا ہے۔ وہ جو ڈر جاتا ہے وہ اس کے حکم پہ آ جاتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، پیغمبر کی شکشا تعلیم پر اس کو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے۔ جو نہیں ڈرتا ہے وہ نہیں مانتا ہے، وہ اچھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب سب کی جان اسی قبضے میں ہے۔ بات سمجھیں، سارے انسانوں کا مالک وہی ہے، کائنات میں ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اب جیون اس نے دیا اور جیون جینے کے سارے سادھن بھی وہی پورے کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ انسان کو پیدا کرتا ہے کہ انسان، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اب جا دنیا میں، تیرا امتحان یہ ہے کہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ میں سب سے بڑا، سب تعریف میرے لیے، ساری عزتیں میرے لیے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میرے مقابلے کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے فیصلے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اب لہٰذا تو اگر مجھے راضی کر کے آئے گا، سمجھے، یعنی کہ مجھے راضی کر کے آئے گا، میری محبت لے کے آئے گا، بھائی
تو کچھ نہ تھا، ایک تو میں نے تجھے جیون دیا، پیدا کیا، پھر ساری عمر کھلا پلا کر تیرے اوپر احسان کیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، تیرے اوپر احسان کیا۔ اب جو میرے احسان، میں نے انسان کی رچنا میں احسان سے محبت کا مادہ رکھا ہے۔ جب کوئی انسان پر احسان کرے تو انسان کو اس سے اپنے آپ ہی آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے۔ تو اب تو میری طرف غور کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جب تو غور کرے گا اپنی پیدائش پر کہ بھئی ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان کسی نے بنائے ہیں تو کوئی بنانے والا مالک ہے میرا، اور اس دنیا میں بے بس ہوں، ہوا میں چلا نہیں سکتا، کوئی اور چلاتا ہے جس کے ذریعے میں سانس لیتا ہوں۔ زمین میں سے گیہوں میں پیدا کر نہیں سکتا، میں بے بس ہوں، کوئی اور ہے، کوئی اور ہستی ہے جو زمین میں سے میرے لیے روزی پیدا کرتا ہے۔ کوئی پھل میں پیدا کر نہیں سکتا، کوئی اور ہستی ہے۔ آسمان سے بارش میں برسا نہیں سکتا، کوئی اور ہستی ہے جو مجھے جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن وہ پورے کر رہا ہے۔ تو انسان اس طرح سے اب اللہ دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ پوری کائنات میں ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا اللہ فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ تو اب انسان بن دیکھے اس کی کھوج کرے، اس کی کھوج میں لگ جائے، اس کی قدر کرے، اس کا احسان مانے، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی بن دیکھے پہچان کرے، اور اللہ سے محبت کرے، اور اس کی محبت کو مانگے، اللہ سے مانگے، تو کیا ہے کہ وہ انسان پھر اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہی فلسفہ سچا ہے اس کائنات میں انسان کے آنے کا اور دنیا بنانے کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رچنا انسان کی دو پرکار کی بنائی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ ان دونوں راستوں کے دو انجام اس نے اپنے قانون سے بنا دیے ہیں۔ اچھائی پر چل کر اس مالک کو راضی کر کے مرنے والے کا انجام سورگ میں ہمیشہ کا جیون ہے، کامیابی کا جیون، اور برائی پر چل کر اسے ناراض کر کے اس کا انجام ہے سزا، نرک کی آگ میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہمیشہ جنت کی جینے کی چاہت پروست کر دی ہے، اس قدر پروست کی ہے، اس قدر انسان کے دل دماغ کے اندر پروست کی ہے کہ اس دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، یہاں کوئی کبھی بھی مر سکتا ہے، کسی بھی وقت مر سکتا ہے، کہیں بھی مر سکتا ہے۔ ایسی اس مالک کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، اور پھر بھی انسان دنیا ہی سے دل لگائے رہتا ہے، دنیا میں ہمیشہ کے جینے کی چاہت میں لگا رہتا ہے، جبکہ رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے سامنے بے شمار لوگ مر رہے ہوتے، موت کی سچائی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے، اور ہمیشہ جینے کے مزے میں لگا رہتا ہے۔ بڑا عجیب نشہ ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا۔ اس دنیا میں لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہ ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ سمے کے بعد مرنا ہے۔ تو اللہ ایشور کی طرف سے اس کائنات کے چلنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانوں کو چھانٹنا، اچھے اور بروں کو چھانٹنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب انسان ہمیشہ جینے کے نشے میں تو ہے، دنیا کی محبت میں گم ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہے، مگر اپنی آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں لوگ کتنے مر رہے ہیں، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، دنیا خطرے کی جگہ ہے، موت کی جگہ ہے، آنکھ سے دکھ رہا ہے نا، نشہ اسے بے شک ہے۔ لیکن اب وہ غور کرے، سوچ و وچار کرے، اور جیون کے مقصد پر غور کرے، کائنات کے بنانے والے چلانے والے کی طرف غور کرے۔ جب غور کرے گا، اس کا گیان حاصل کرے گا، تو وہ دھیرے دھیرے پھر روشنی میں لائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آنا۔ اور اسلام ایک سچا دھرم ہے جو انسان کو زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اس کائنات کے سچے مالک کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب دیکھو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو، زیادہ تر جایا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں اپنی موت کی یاد آئے۔ کیوں؟ ارے انسان اندھا ہے کوئی جو موت کی یاد آئے گی اسے؟ کوئی انسان اندھا تھوڑی ہے جو موت کی یاد آئے گی اسے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے دنیا میں، قبر میں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے دنیا میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مرتے ہوئے، جنازے کو جاتے ہوئے، ارتھی کو جاتے ہوئے،
کیوں کہا اس بات کے لیے کہ تاکہ تمہیں اپنی موت کا ہوش آئے، کہ انسان پر ہمیشہ جینے کا نشہ ہے اس کی کھوپڑی پر، اور دنیا کے دھوکے میں گم ہے۔ جب انسان قبرستان جائے گا، وہاں غور کرے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، سوچ و بچار کرے گا کہ یار یہ بھی انسان تھے، ان کو میں نے دنیا میں جیتے ہوئے دیکھا اور اب یہ اس قبرستان میں آ گئے، تو لہٰذا مجھے بھی مرنا ہے۔ اس کائنات میں ایک مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھائے گا، سب کو موت دے گا، تو لہٰذا مجھے بھی مرنا ہے۔ تو انسان غور کرے، ہوش میں آئے اور پھر اللہ کا علم حاصل کرے۔ اللہ نے سسٹم دنیا کا کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہاں سب کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دی ہیں سننے کے لیے، تو انسان سچائی کو ہر انسان جانتا ہے، آنکھ سے یہاں سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ اب اسی ہوش اور اسی دھیان کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اگر اسی ہوش اور اسی دھیان میں یہ کھوج کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا علم حاصل کرے، اس کا گیان حاصل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے سے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، جب انسان اپنی عقل سے غور و فکر کرے گا۔ تو یہ کائنات چپ چاپ سوم سام اس لیے چل رہی ہے کہ وہ مالک اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ میرے بھائیوں، جو بھی باتیں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اگر آسمانی کتاب کا گیان نہ ہو تو انسانی عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، آسمانی کتاب کے گیان کے دوارا میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو بھئی برائی سے بچیں اور اچھائی پر چلیں، اور اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور سے ڈریں۔ یہ نہیں کہ صرف گناہ کرنے سے ہی ڈریں، نہیں، نیکی کر کے بھی ڈریں، اس سے ہم اچھے کرم کر کے بھی ڈریں۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا، تو وہ اچھا نیک شخص جو ہے بیٹھا ہوا تھا، ایک گنہگار انسان۔ تو اس گنہگار نے دیکھا کہ بھئی نیک شخص حاجی صاحب، نمازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی جا کر نیک شخص کے پاس، نیک انسان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایشور کرپا کر دے، دیا کر دے، کرم کر دے۔ میں گنہگار ہوں اور وہ نیک ہیں۔ تو وہ نیک کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب نیک کہنے لگا، انہوں نے کہا چل اٹھ، تو کہاں آ کے بیٹھ گیا تجھے پتہ ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تو اتنا ناپاک آدمی اور تو میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، صبح شام گناہ کرتا ہے، ہر وقت گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت کے پیغمبر کو اپنا پیغام بھیجا، اپنی خبر بھیجی اور حکم دیا کہ وہ جو ولی بیٹھا ہوا ہے، نیک بیٹھا ہوا ہے، اسے کہہ دو کہ میں نے تیرے سارے عمل برباد کر دیے۔ تو اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سمجھتا ہے، تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو میرے اور بندوں کو گرا ہوا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ اور اس گناہگار سے کہہ دو کہ تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے دل سے میرا ولی سمجھ کے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کے پاس آ کر کے بیٹھا، اس امید سے کہ اللہ مجھ پر کرم کرے گا، کرپا کرے گا، دیا کرے گا، رحم کرے گا، تیرے گناہ میں نے سارے ہی معاف کر دیے، اب تو آگے سے نیک عمل کر، اچھے کرم کر۔ تو دیکھا میرے بھائیوں، نیک عمل کر کے بھی اللہ سے ڈریں، ہم اللہ کے بندوں کو گرا ہوا نہ سمجھیں، دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے سے اچھا سمجھیں، سب کی عزت کریں، سب کی قدر کریں، اللہ کا بندہ جان کر۔ کوئی تمہارے بارے میں برا خیال رکھے، برا گمان رکھے، مگر تم کسی کے بارے میں برا خیال مت رکھو، برا گمان مت رکھو۔ تو میرے بھائیوں، ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے جو سچے انسان کو چپکا لیتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ وہ بہترین نہیں ہے جس میں ٹائل پتھر لگ رہے ہوں، کوٹھی بلڈنگ بن رہی ہو۔ فرمایا کہ گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاوا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہاں، ایک سچائی ہے، سچائی سے انسان چپکتا ہے۔ اور یتیم کے سر پہ جو اللہ سے ڈر کر کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیار سے ہاتھ رکھے، تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکی لکھ دیتا ہے اس بندے کے اعمال نامے میں جس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، کون کیسے کرم کرتا ہے۔
کیونکہ یہ دنیا اس نے امتحان کا جہان بنائی ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اس زندگی کے جو کرم انسان کرے گا بھرپور بدلہ موت کے بعد پائے گا۔ ہر انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، مر کے اپنے اصلی مالک کی طرف لوٹ کے جائے گا اور اپنے کرموں کا بدلہ پائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہیں۔ موت کا فرشتہ ایک دن میں 36 بار ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے دنیا چھوڑنی ہے۔ اپنے سچے مالک کی طرف دھیان لگا، جس مقصد کے لیے جیون دیا گیا ہے اس مقصد پہ غور کر۔ اور موت دن میں، ایک دن میں 260 مرتبہ 260 بار ہر انسان کو پکار کر کہتی ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے والوں، ایک دن تمہیں مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب اللہ کے بندے برابر ہیں، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کی عزت کرو، سب کی قدر کرو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، ہر جیو کو، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالا شخص، کالا انسان آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، جو میں کہوں وہ کر، یعنی ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر۔ اب جو مسلمان دنیا میں کالا ہوگا، تو جو مسلمان دنیا میں کالا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایسی، سورگ میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور، روشنی دکھائی دے رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا گورا کر دے گا، مگر جو اللہ کو راضی کر کے مرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر کے مرے۔ تو یاد رکھیں، دنیا دھوکہ ہے، انسان یہاں کرم کرنے کے لیے آیا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں کتنی تیز گرمی پڑ رہی ہے، دکھ تکلیف مصیبت سے لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ یہ تیز گرمی اور دکھ تکلیف اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ دنیا اللہ ایشور نے انسان کے لیے مزے کرنے کو نہیں بنائی ہے، بلکہ امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی بہت سخت لیا ہے۔ اب دیکھو نا، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی، نہ اللہ دکھائی دے رہا۔ اب صبر کرنے والے کا امتحان ہے کہ کون صبر کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر اچھائی پر چلتا ہے، برائی سے بچتا ہے، کون موت تک کا صبر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کی نیتی اپنا کر، سچائی پر چل کر ہی ہم اللہ ایشور کو پا سکتے ہیں۔ جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پر چلتا ہے، جب انسان ساری زندگی ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پر چلتا ہے، تمام زندگی کا مکر و فریب انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ جھوٹ اور برائی پر چل چل کر انسان اللہ کے سچے دھرم، سچے دین کی سچائی سے اندھا اور مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اللہ کا سچا دھرم، ایشور کا سچا دھرم، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، اللہ کا سچا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو دنیا دھوکہ ہو، کبھی بھی انسان مر سکتا ہو اور اس سے دنیا چھوٹ سکتی ہو، اس دنیا کے لیے جان لگانا، محنت لگانا بے وقوفی ہے۔ دفع کرو، جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا، اس میں جان کیا لگانا۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دوسرے کو دیکھ کے جلنا، دوسرے کو دیکھ کر جلنے، حسد کرنے والا دنیا میں حسد جلن کی آگ میں جلتا ہے اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یاد رکھیں، ایماندار انسان جو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے، اللہ کو اس نے مالک پہچان لیا ہے۔ ایماندار انسان کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل، کہ اونٹ کو جہاں بٹھا دو وہاں بیٹھ جائے گا، جہاں چلاؤ وہاں چلے گا۔ اونٹ کا مالک جیسے اس کو اشارہ کرے گا وہ ویسے ہی کرے گا۔ اسی طرح سے سنسار کا سچا مالک اللہ جو اشارہ کرے گا اس بندے کو، جو اپنا مالک سمجھتا ہے اللہ کو، تو وہ ویسے ہی چلے گا۔ تو یاد رکھیں، جو بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتے ہیں، فسادی لوگ ہیں، ان کے دل سخت ہیں، دھرتی پر جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، فساد کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، سورگ میں نہیں جائیں گے۔ جس کے دل میں ایک کण کے برابر بھی گھمنڈ ہے، اہنکار ہے، وہ سورگ میں نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنا تعلق دل سے اللہ سے بناؤ، اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپناؤ۔ وہ ایک ہمارا غیر مسلم بھائی تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو سبھی لوگ شادی میں گئے، مسلمان بھی گئے،
تو شادی میں کھانے پہ جو ہے اس کا انتظار کرنے لگے، نماز پڑھ کے سب آ گئے اور اسے جو ہے کافی ٹائم ہو گیا، وہ لیٹ آیا تھوڑا سا، تو اس سے کہنے لگے خدا کے بندے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا؟ تو کہنے لگا کہ بھئی آپ تو جو ہے پرانے مسلمان ہو، میں تو نیا مسلمان ہوں، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے سامنے وضو کر کے وہ پاک ہستی ہے اور اس کا دھیان لانے میں مجھے سمے لگ جاتا ہے، جو دنیا کے خیالات ہیں ان کو ہٹانے میں، اللہ کا دھیان لانے میں مجھے سمے لگ جاتا ہے، کیونکہ میں نیا مسلمان ہوں، آپ کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ پرانے مسلمان ہیں۔ تو ان کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ بھائی ہمیں تو نماز میں جو ہے دنیا کے خیال آتے رہتے ہیں، اور یہ سچے من سے جو ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، سچے من سے اس کا دھیان لے کے آتا ہے، یہ جاگ کر ہوش و حواس میں نماز پڑھتا ہے، ہم رسمی مسلمان ہیں، رسم ادا کرنے والے۔ تو وہ بیچارہ غیر مسلم تھا، نوجوان تھا، اس نے جو ہے نیا اسلام قبول کیا، تو کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا دھیان لانے میں سمے لگ جاتا ہے، تم تو پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ بھئی واقعی میں ہم رسمی مسلمان ہیں، ہم رسم ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے ہیں، یہ سچے من سے اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، تو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اے مومنو سنو یہ کرامت نماز کی، جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی۔ تو میرے بھائیو، عادت کی نماز نہ پڑھیں، رسمی نماز نہ پڑھیں، بلکہ ہوش و حواس میں نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ عادت پڑ گئی صاحب، چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ آئیں، یہ تو ایک عادت ہے۔ ہوش و حواس میں انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے، اس کا دھیان لے کے آئے، دنیا کے خیالات ہٹائے، دنیا کو بھول جائے اللہ کے سامنے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا دھیان لانے میں سمے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، جو انسان دنیا میں ایشوری رچنا کے خلاف جس دھرم پہ بھی چل رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، گمراہی ہے، موت کے بعد انسان دھوکہ کھائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ تو اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، لیکن آج میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسمی مسلمان زیادہ ہیں دنیا کے اندر، جو رسم ادا کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہوش و حواس میں غور نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، اور رسول کی امت ایک بہت نازک ذمہ داری کی حقدار بن جاتی ہے۔ اللہ کا پیغام مسلمانوں کے پاس ہے، سنسار کے سچے مالک کا پیغام مسلمانوں کے پاس ہے، سنسار کے سچے مالک کی کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، رسول کا فرمان مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول کے نام لیوا ہیں، بلکہ نام لیوا کیا ٹھیکیدار ہیں۔ اب دیکھو نا کیسے گاتے ہیں کہ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، بڑے لہ میں بڑے سر میں گاتے ہیں، تو ٹھیکیداری یہی تو ہے۔ حالانکہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے بھیجا ہے، رحمت بنا کر، صرف تمہارے لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی۔ تو وہ صرف تمہارے نبی کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو پوری انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو رسول کے بھی ٹھیکیدار، اللہ کی کتاب تمہارے پاس، اللہ کی شریعت تمہارے پاس، اور تمہارے کرم اللہ کے حکم کے خلاف، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہو اس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ تم نے اپنی خواہشات کو، اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام دے دیا ہے۔ اللہ کی مرضی کو تم سمجھنا نہیں چاہتے، جھگڑا کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، ایسی قوم پھر کافروں سے بھی بدتر قوم بن جاتی ہے اللہ کے نزدیک دھرتی پہ۔ غور سے سمجھیں، میں جوش میں تو کہہ رہا ہوں مگر بغیر ہوش کے نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ کافروں سے بدتر مجرم ہیں وہ قوم اللہ کے نزدیک دھرتی پر۔ کافر کا مطلب جس نے اپنے مالک کا انکار کر دیا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو کافروں سے بڑھ کر اپرادھی ہے وہ قوم اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو دین پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے الٹا پہنچانا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کا دین بنا کر جو ہے الٹا پہنچا رہے ہو۔ کیوں غیر مسلم کہتے ہیں اس بات کو، بھئی ہم کس اسلام کو قبول کریں؟ بھئی ہم نے یہاں کھڑی مورتی کر رکھی ہے، انہوں نے پڑی قبر بنا رکھی ہے، پڑی مورتی کر رکھی ہے، دیکھنے کا فرق ہے بس خالی، اور نام کا فرق ہے۔ اب جو کام ہم کھڑی مورتی پہ کر رہے ہیں وہی کام پڑی مورتی پہ ہو رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیوں، کون غیر مسلم اسلام کی طرف آئے گا ان چیزوں کو دیکھ کر کے؟ تو مسلمان اللہ کے چنے ہوئے تھے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اب بجائے اللہ کے دین پر چلنے کے اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے، اپنی منمانی کے دھرم فرقوں پر چل رہے ہیں۔ تو دنیا کے انسانوں کو بجائے اللہ کی طرف بلانے کے، دین حق بتانے کے، تم نے لوگوں کو اللہ کے دین سے بھگایا، بجائے اللہ کی طرف بلانے کے اللہ کی طرف سے بھگایا، الٹا کیا۔
اللہ سے اور اس کے دین سے نفرت دلائی لوگوں کو، تو لہٰذا ایک اپنی گمراہی اور دوسروں کی گمراہی کا بوال بھی تمہارے اوپر ہے۔ تو یہ آج کے زیادہ تر مسلمان اپنی خواہشوں کو دین بنا کر کے، اپنی من کی مرضی کو دین بنا کر کے فرقوں میں بٹ کے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ جماعت میں دیکھ لیں، جماعت میں سبھی لوگ جو ہیں پرانے ہیں، سب کو غسل کے فرض آتے ہیں، وضو کے فرض آتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، بھئی کیا ٹائم ہو گیا کہ اتنا ٹائم ہو گیا کہ غسل کے فرض اب دہراؤ، یہ ٹائم ہو گیا اب جو ہے غسل کے فرض کا ٹائم ہو گیا، وضو کے فرض کا ٹائم ہو گیا، جبکہ سب کو پتہ ہے غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ یہ نہیں، اب کیا ہو رہا ہے، رسم ادا ہو رہی ہے بس۔ یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ماحول کیا ہو رہا ہے، برائی دنیا میں پھیل رہی ہے، ارے برائی کو مٹائیں۔ دنیا کے ماحول کے بارے میں بھی دیکھیں، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس پہ فساد نہ پھیلے، برائی سے لوگوں کو روکیں، کچھ بات کریں، کچھ نیا علم حاصل کریں، اس بارے میں کرتے نہیں، بس اپنی رسم ادا کر رہے ہیں بس خالی۔ ہوش و حواس کا ایمان وہ ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے اور کائنات میں غور کرے، اللہ کی مرضی کو پہچانے، اللہ کی ہدایت کو پالے، زندگی کے اندر انقلاب آئے، زندگی کے اندر بدلاؤ آئے۔ آپ ساری عمر مسلمان ہونے کے ناطے رسم ادا کرتے رہیں، اس سے اللہ کی ہدایت ملے گی نہیں آپ کو۔ اب ہم اسلام دھرم پر غور کریں کہ سنسار کے سچے مالک نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کا ایک قانون دیا ہے۔ انسان کے ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک کے جو بھی زندگی جینے کے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک ایشور نے بتائے ہیں، اور پوری طرح بتایا ہے کہ برائی کیا چیز ہے اور اس سے کیسے بچیں، اور برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر کیسے پھینکیں، گاؤں سے، بستی سے، شہر سے، دیش سے، دنیا سے، پورا طریقہ بتایا ہے جو اس سنسار کا سچا مالک ہے اس نے۔ اب پوری دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اب اس کا قانون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر آتا ہے۔ اب جو لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس کے قانون کو جو ہے ڈر کر مان لیتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں وہ الگ چھٹ جاتے ہیں۔ اب آج کے مسلمانوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے کہ خود سچائی پر چلو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر، میرے حکم پر چلو اور سچائی کو دنیا میں قائم کرو، یعنی میرے حکم کو دنیا میں قائم کرو، اور شیطان کی برائی کو مٹاؤ، شیطان کی حکومت ختم کرو، کیونکہ شیطان کی حکومت میں دھرتی پر فساد پھیلتا ہے، اور جو ادھرمی ہوتے ہیں شیطان کے راستے پر چلنے والے وہ معصوم لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں، ذاتی واد کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، اور بے شمار طریقے ہیں فساد پھیلانے کے، وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں۔ آج دنیا میں زیادہ تر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بھئی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی رمضان رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، تو دین کی ایک جو ہے دھرم کی جو ہے ایک رسم ادا ہو رہی ہے۔ رسم کا مطلب ہے جو بنا ہوش و حواس کے ایک عادت پڑ جائے انسان کو، اور اس کی سمجھ نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس ایک عادت پڑ گئی ہے انسان کو، اسے نبھا رہے ہیں، بس ایک رسم نبھا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہے، مگر اسے بنا سمجھے پڑھتے ہیں، ایک رسم ادا کرتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ہوش و حواس میں اس بات پر کوئی غور نہیں کہ سنسار کے سچے مالک نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچا دھارمک قانون ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اللہ کی مرضی کو پہچانیں، اپنی مرضی پر نہ چلیں، اپنی مرضی کے فرقے نہ بنائیں ہیں۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے دوارا ہم اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو سمجھیں اور اس کا دین، اس کی سچائی دنیا میں پھیلائیں، ہاں اس کے اور بندوں کو بتائیں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کہ اچھائی پر چلنے کا قانون قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے، برائی سے بچنے کا یہ بتایا گیا ہے۔ تو دنیا کے انسانوں کو اللہ ایشور کا پیغام بتانا ہمارے ذمے ہے، یہ کام ہمارے ذمے ہے کہ ہم خود بھی سچائی پر چلیں اور سچائی کی حکومت سنسار کے سچے مالک کی دنیا میں قائم کریں، شیطان کی حکومت کو مٹائیں، یعنی دھرتی پہ سے فساد کو مٹائیں اور امن شانتی قائم کریں۔ اب لوگ کیا ہیں کہ رسم ادا کر رہے ہیں، اگر انہیں سمجھاؤ تو کیا کہتے ہیں، بس رسم کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا بقرہ عید پہ قربانی، یہ رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں ہم، باقی جو ہے اللہ کے دین کا غلبہ
اسلام ایک دھرم ہے جس میں پوری طرح سے ایک قانون دیا گیا ہے کہ دھرتی پر اس کو غالب کرو تاکہ فساد کو مٹایا جا سکے۔ اب لوگوں سے کہو، مسلمانوں سے کہو کہ بھئی یہ بتاؤ اللہ کے دین کو غالب کرو، بھئی دھرتی پر فساد پھیل رہا ہے۔ اب جس سے بھی کہو وہ یہی کہے گا بھئی نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے دین کا غلبہ تو میں کیا کروں، خالی میرے کرنے سے تو ہو نہیں جائے گا۔ یعنی ہر مسلمان سے جب بات کریں گے تو وہ اسی بات سے کہے گا، اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، دنیا پرستی پہ لگے ہوئے ہیں، صرف اللہ کی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ اب سمجھاؤ کہ ارے بھئی یہ برائی پھیل رہی ہے دنیا میں، تو کیا کہتے ہیں بھئی ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ ہم برائی کو ختم کر سکیں۔ ارے بھئی سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ معاشرے میں سود پھیل رہا ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ ارے بھئی اس کو روکنے کی کو محنت کریں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم سود پھیل رہا ہے تو ہم بے بس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے تم بے بس ہو، اگر اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلے کہ تمہاری ساری محنت دنیا کمانے پہ جو ہے لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اگر تمہاری بے بسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تم اللہ کے دین سے بچنے کے لیے یہ باتیں گڑھ رہے ہو اور تمہاری ساری محنت جو ہے دنیا کمانے پہ لگ رہی ہے، دنیا پرستی پہ لگ رہی ہے، دنیا کی محبت میں لگ رہی ہے، دنیا بٹورنے میں لگ رہی ہے، رات دن تمہاری محنت دنیا بٹورنے میں لگ رہی ہے، دنیا پرستی میں لگ رہی ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی فراڈ بازی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اسی لیے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ادھرم اور ادھرمیوں کی حکومت میں، یعنی شیطانی حکومت میں، برائی کی حکومت میں سانس لینا بھی حرام ہے۔ اب ایک مثال سے بات سمجھیں، اگر آپ کی بستی میں یا گاؤں میں کوئی 10-12 یا 10-15 20 جو ہے گنڈے موالی گندگی پھینک کے جائیں، مری ہوئی بھینس ہے، سڑی ہوئی بھینس ہے، اب وہ بہت ساری بھینس جو ہے پھینک رہے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں اور گندگی بدبو آ رہی ہے، اب ایک آدمی کر کے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی میں خالی اکیلا کہوں گا تو یہ زیادہ طاقتور ہیں، مجھ سے لڑیں گے، میرے ساتھ مار پڑائی کریں گے۔ اب جیسے یہ بہت سارے ہیں، ایسے ہی جو ہے بستی کے لوگ بھی سارے اکٹھے ہوں، جبھی تو مقابلہ ہوگا، جبھی ان کی ٹکر لے پائیں گے۔ اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ایماندار سمجھتے ہیں، اور اب وہ لوگ اکٹھے ہوں اور انہیں پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھئی یہاں گندگی مت ڈالو، بھائی بدبو آ رہی ہے بہت بری۔ اب وہ پیار محبت سے نہیں مان رہے ہیں، پیار محبت کی بھاشا کو نہیں سمجھ رہے، تو اب کیا ہوگا کہ اچھے لوگوں کو چاہیے کہ ان کی جو طاقت ہے، گنڈے موالی کی جو طاقت ہے، اس طاقت سے بڑی طاقت اکٹھی کریں، یعنی اور لوگوں کو اکٹھا کریں کہ بھئی آؤ دیکھو یہاں گندگی ڈال رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، سانس لینا بھی مشکل پڑ رہا ہے، بہت ہی بری بدبو آ رہی ہے، بھئی گھر میں بیٹھ کر بدبو آ رہی ہے، روٹی کیسے کھائیں، پانی کیسے پئیں، آؤ بھئی اکٹھے ہو کر ان گنڈے موالیوں کو جو ہے مار کے بھگائیں۔ پیار کی بات نہیں سمجھ رہے، یہ پیار کی بات نہیں سمجھ رہے، یہ دکھنے میں تو انسان ہیں مگر انسانی شکل میں جانور سے بدتر ہیں، اس لیے انسانیت کے دشمن ہیں۔ انسانیت کا دشمن کون ہوگا میرے بھائیوں؟ شیطان، اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے ادھرمی۔ اب ایسے ادھرمی جہاں بھی جائیں گے وہ انسانیت کو نقصان ہی پہنچائیں گے، اچھے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب وہ اچھے لوگ اگر فیصلہ کریں گے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، تو وہ کہیں گے بھئی یہ جو جانور سے بدتر ہیں، کوئی کتا پاگل ہو جائے تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تم اس کو جو ہے اپنی بستی سے بھگا دو گے تو جہاں وہ جائے گا پھر لوٹ کے آ جائے گا وہیں پہ۔ اگر آپ کہیں دور چھوڑ کے جائیں گے اس کو تو وہ پھر وہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے تاکہ دھرتی پہ سے پوری طرح فساد مٹ جائے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کا سچا مالک ایک قانون بتاتا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے قرآن مجید میں برائی کو گندگی کہا ہے، اور گندگی کو جڑ سے مٹانے کے لیے ایک قانون بتایا ہے کہ جو لوگ فسادی ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور پیار محبت سے ظلم سے باز نہیں آ رہے، تو اب ان کا قتل کرو، ان کے لیے فساد پھیلانے کا کوئی بھی راستہ نہ چھوڑو، ان کا قتل کرو تاکہ فساد جڑ سے مٹ جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے برائی کو گندگی کہا ہے اور گندگی کو مٹانے کا آدیش دیے ہیں۔ اب اگر ہم کہلانے میں تو مسلمان ہیں اور شیطان کی برائی پر ہم راضی ہیں، کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، شیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے، دھرتی فساد سے بھری ہوئی ہے،
اور ہم اپنی دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگ روز دنیا میں مر رہے ہیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے ہمیں، اور ہم سچائی پر غور نہیں کرتے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے، اس نے ہمیں یہ جیون کیوں دیا ہے۔ بس مسلمان ہونے کے ناطے اپنی رسم ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں۔ اگر آپ برائی کے قانون کے تحت برائی کی حکومت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، سنسار کے سچے مالک کے حکم پر چلنے والا ہوں، اور آپ برائی کی حکومت کے تحت اگر آپ پھلنے پھولنے پنپنے اور پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے اس برائی کے قانون کو قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے، آپ برائی پر راضی ہیں۔ اور اس حدیث کے تحت اگر آپ دل سے جو ہے برائی سے راضی ہو گئے، آپ نے دل سے برائی کو برا نہیں سمجھا، تو آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کیسے، نیک کرم کیسے، اللہ نے قبول کرے گا ہی نہیں۔ اب جس کے پاس ایمان نہیں وہ مسلمان کیسا؟ بھئی حدیث میں آتا ہے اگر تم کسی برائی کو دیکھو، تمہارے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے یا مر گئی ہے، انسانیت تمہارے اندر ہے یا مر گئی ہے، تمہارے اندر ایمانداری ہے یا مر گئی ہے۔ اس کی پہچان بتائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا پہچان بتائی؟ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہو تم اسے ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو برائی کو تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھو۔ اگر تم نے برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا، تم شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو تمہارے پاس پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، زکوٰۃ بیکار، تمہارا مسلمان کہلانا بیکار، تم اللہ کی نظروں میں بے ایمان ہو، فروڈیا ہو۔ اگر تم آج کے اس برائی کے ماحول پر، شیطانی حکومت کے ماحول پر، کفر کے ماحول پر اگر تم راضی ہو کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہے، تو تمہارا دین پھر رسم ہے، وہ تم رسم ادا کر رہے ہو، تم حقیقت میں دین پہ نہیں ہو۔ اگر آپ نے اپنے ذہن سے اس برائی کے قانون کو قبول کر لیا ہے تو آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ پھر اگر آپ برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے تو آپ اس برائی کی پھر سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی جو ہو رہا ہے دنیا میں ہونے دو، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا نماز پڑھتے رہو، بس یہی دین ہے، جماعت میں جاتے رہو، روزے رکھتے رہو، بس یہی دین ہے، پیسہ ہو تو حج کر لو۔ اب برائی کا نظام ہے تو ہم کیا کریں، اپنی دنیا پرستی میں لگے رہو، بس نماز روزے کرتے رہو بس۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ برائی کا نظام بہت پھیلا ہوا ہے اور برائی بہت طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کی مجبوری ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دل میں تو کڑن ہو۔ اگر آپ واقعی میں اللہ سے، سنسار کے سچے مالک سے محبت کرنے والے ہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس نے احسان کیا ہے، اس کے احسان کی محبت میں، اس کے احسان کی محبت آپ کے اندر ہو، کہ محبت ہو کہ اللہ میرے دھرتی میرے رب کی ہے، دھرتی میرے اللہ کی ہے، اور پوجا جو ہے شیطان کی ہو رہی ہے، مورتی پوجا ہو رہی ہے، تو آپ کے دل میں کڑن پیدا ہو، آپ کے دل میں حسرت پیدا ہو، آپ اس برائی پر دل سے راضی نہ ہوں، تو انسان کے دل میں جو ہے حسرت پیدا ہو جائے، مجبوری بے شک ہے، کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن حسرت پیدا ہو جائے کہ بھائی کچھ تو ہو، آدمی بیٹھ کر جو ہے اکیلے میں روئے دھوئے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں اس برائی کے ماحول پر راضی نہیں ہوں۔ اگر واقعی میں سچا ایماندار ہے، ایمان والا ہے، ایماندار ہے، تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہو، برائی سے کم دل میں بے چینی پیدا ہو، جوان سے اپنی پیار محبت سے لوگوں کو برائی سے روکے اور اس ماحول کے تحت بتائے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر انسان دو آنسو بہائے کہ اللہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، مگر میں اس برائی پر راضی نہیں ہوں، میں بے چین ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو مانو کہ اس کے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے، اندر کا انسان ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، انسانیت اس کے اندر زندہ ہے۔ اور اگر آپ برائی پر راضی ہیں، آپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، تو آپ چاہے کتنے بڑے نماز پڑھ رہے ہوں، عالم کہلا رہے ہوں، داڑھی ٹوپی ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان کہلا رہے ہوں، آپ کے اندر کی انسانیت مر چکی ہے، آپ کے اندر ایشوری رچنا مر چکی ہے، آپ کے اندر ایمان کا مادہ مر چکا ہے، آپ پھر اللہ کے نزدیک ڈھونگی ہیں، باغی ہیں، اللہ کے غدار ہیں، آپ دیندار نہیں ہیں، آپ سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم پر چلنے والے نہیں ہیں۔
دنیا کی نظروں میں آپ چاہیں دکھاوے میں کچھ بھی کہلائیں، مگر اللہ کے نزدیک آپ باغی ہیں، غدار ہیں، اگر آپ شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بستی میں، گاؤں میں، شہر میں، دیس میں برائی کا ماحول ہے، شیطانی حکومت ہے، کفر کی حکومت ہے، اللہ کا دین، سنسار کے سچے مالک کا دھرم پست ہے، وہ پیروں تلے روندا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، مسجد میں اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ برائی کی شیطان کی حکومت پر راضی ہو گئے، برائی کے ماحول میں آپ جی رہے ہیں، اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے، کفر کی حکومت قائم ہے، تو کفر کی حکومت میں، شیطانی حکومت میں سانس لینا بھی حرام ہے، پاپ ہے۔ اور آپ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے بات کر رہے ہیں 10-5 لوگوں میں، بھئی حلال روزی کیسے کمائیں، کیا کریں، کیسے کریں۔ ارے میرے بھائی، حلال روزی تو کھائے گا کہاں سے؟ پہلی بات تو برائی کی ماحول میں راضی ہے تو اس میں سانس لینا حرام ہے، تو جس میں سانس لینا حرام ہو تو روزی کیسے کھائے گا حلال؟ پہلے اس برائی کی حکومت کو مٹانے کی کوشش کرو، اور اگر تمہیں پتہ ہے اور پھر بھی تم جان بوجھ کر جو ہے حکومت کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو تم اللہ کے باغی ہو، غدار ہو، کھاتے اس کا ہو، پیتے اس کا ہو، اس کی دھرتی پر رہ رہے ہو اور بغاوت کرتے ہو اس سے، اور شیطان کی برائی پر راضی ہوتے ہو، شیطان کو سپورٹ کر رہے ہو، کفر کو سپورٹ کر رہے ہو۔ بھائی کوئی بادشاہ ہو، اس کے جو ہے پرجا ہو، اس کے نوکر چاکر ہوں، اس کی سینا ہو، اب بادشاہ کے یہاں بادشاہ سے تنخواہ لے رہے ہیں، وہ بادشاہ کے یہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سارے کام بادشاہ کے یہاں، اب وہ کسی اور بادشاہ سے جو ہے مل جائیں، کھائیں اس کے یہاں، پئیں اس کے یہاں اور سپورٹ کریں اس کا، تو اس بادشاہ کے غدار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ بادشاہ پھر سزا دے گا نہیں دے گا کہ کھاتے میرے یہاں ہو، پیتے میرے یہاں ہو اور سپورٹ کرتے ہو دوسرے بادشاہ کی؟ تو اسی طرح سے جو لوگ آج اللہ کی حکومت کو قائم نہیں کرتے، رہتے اللہ کی دھرتی پہ ہیں، رزق کھاتے ہیں اللہ کا، پانی پیتے ہیں اللہ کا، اور شیطان کی برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کے باغی اور غدار ہوئے کہ نہیں؟ سب سے پہلی نقد سزا تو یہ ہے ان لوگوں کی کہ دنیا میں انہیں ذلیل کیا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نزدیک بہترین زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا ایسے لوگوں کو۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہوش نہیں ہے، عقل بند ہے، ہوش نہیں ہے دنیا میں، بھئی برائی کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اب وہ میری بات سن رہے ہیں، کم سے کم اب تو جاگیں، اب تو جاگ کر کم سے کم شیطانی حکومت پر راضی نہ ہوں، اور صحیح دین کو سمجھیں، صحیح دھرم کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ بھئی جو جان بوجھ کر سویا ہوا ہے اس کو جگانا مشکل ہے، لیکن جو بیچارہ انجانے میں حقیقت میں سویا ہوا ہے اس کو جگانا آسان ہے۔ تو جو لوگ بیچارے انجانے میں جو ہے غلط دھرم پہ چل رہے ہیں ان کو جگایا جا رہا ہے کہ بھئی جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، تمہیں اللہ نے چنا ہے، چھانٹا ہے پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیلانے کے لیے، پوری دنیا سے برائی کو مٹانے کے لیے، شیطانی حکومت کو مٹانے کے لیے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ جو جان بوجھ کر سویا ہوا ہے وہ تو کسی طرح سے جاگے گا ہی نہیں، وہ جو ہے مانے گا ہی نہیں، وہ تو اپنے دھوکے کے دین پہ چلتا رہے گا۔ جو اپنی خواہش سے دین بنا رکھا ہے لوگوں نے، اپنی خواہشوں کو، اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام دے رکھا ہے، اور دنیا میں فراڈ بازی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور دھرم کے نام پر جو ہے پیسہ بٹور رہے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، تو وہ تو حقیقت میں شیطان کے ساتھی ہیں بھائی، وہ نہیں جاگیں گے، وہ تو جاگے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ اب جو جاگ جائیں وہ اوروں کو بھی جگائیں کہ بھائی یہ گندگی پھینک رہے ہیں، ہمارے دیس میں گندگی پھینک رہے ہیں، دیس کو برباد کر رہے ہیں، ادھرمی شیطانیت پھیلا رہے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ جاگ جائیں، اس گندگی کو مٹانے کے لیے ہاتھ پیر پھینکیں، اور لوگوں سے کہیں، اور لوگوں کو سمجھائیں، اچھائی کی طاقت اکٹھا کریں، اور لوگوں کو اکٹھا کریں ان گنڈے موالیوں کو مقابلے میں، کیونکہ ان کی طاقت بھی بہت ساری ہے، تو ان کی طاقت کی ٹکر پہ اور انسان اکٹھے کریں، ایماندار سچے لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ اس گندگی کو مٹایا جائے۔ تو انسان برائی کے ماحول کو جو ہے دیکھ کر کے اس سے بے چین ہوگا، دل میں کڑن پیدا ہوگی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایشوری رچنا بھی مری نہیں ہے، پھر آگے قدم بڑھائے گا، پھر لوگوں کو زبان سے برائی سے روکے گا کہ بھئی یہ غلط کام ہے، اسے مت کرو، جاتی واد کے نام پر فساد مت پھیلاؤ، کمزور لوگوں پر ظلم نہ کرو، کسی معصوم انسان کی ہتیا نہ کرو۔ اگر وہ ہمت والا ہے تو پھر وہ خود اپنے آپ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ایک جماعت بنائے گا اچھے لوگوں کی برائی کو مٹانے کے لیے، یا اسے کوئی جماعت مل جائے گی ایسے برائی کو مٹانے والوں کی، اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔
کہ ہم مل جل کر کوشش کریں گے اور اس برائی کی گندگی کو اکھاڑ پھینکیں گے، مٹائیں گے اس کو۔ اب اس محنت کا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ امتحان یہ ہے کہ تم نے دل سے برائی کو مٹانا چاہا کہ نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، کتنے انبیاء اکرام، کتنے نبی ایسے آئے جنہوں نے محنت کری اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بے شمار نبی ایسے ہیں جن کی دعوت کا، جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور جو ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کری، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ دنیا کے اندر شیطانی حکومت قائم ہے، شیطانیت کا غلبہ زیادہ رہا ہے دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اب جو اللہ کے انکاری ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، چھوٹ دی ہے، کیونکہ دنیا میں چند دن مزے کر لیں، پھر موت کے بعد تو ہمیشہ کی نرک میں جانا ہے، وہاں تباہ ہونا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیا یا نہیں دیا۔ اگر آپ ایشوری رچنا کے آدھار پر ایماندار بنتے تھے تو آپ نے اپنی ایمانداری کا کیا ثبوت دیا؟ آپ نے لوگوں کو برائی سے روکا، اس کے لیے طاقت اکٹھا کی، اس کے لیے کچھ محنت کی، کچھ کوشش کی؟ اللہ کے یہاں یہی سوال ہوگا کہ تو نے ایماندار بننے کا دعویٰ تو کیا، لیکن تو نے برائی کو مٹانے کی کتنی کوشش کی؟ برائی کا ماحول پھیلا ہوا تھا، میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، کفر کی حکومت تھی۔ کفر کا مطلب اپنے بنانے والے سچے مالک کے انکاری اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے، منمانی کرنے والے، اپنے مالک کی مرضی پر نہ چلنے والے۔ تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ آپ کو جو اللہ نے شریر میں طاقت دی تھی، عقل کی صلاحیت دی تھی، سمجھ دی تھی، دولت دی تھی، آپ نے اس کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ یا دنیا کمانے میں خرچ کیا کہ دین کی رسم ادا کرتے رہے؟ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اب جس کو اپنے لیے وہ بہتر سمجھے گا اس کو چنے گا، تو اس میں سے ایک ہی چنے گا، یا دنیا کو چنے گا، اگر بے ایمان ہے تو دنیا کو چنے گا، اللہ کے دین کو پیٹھ پیچھے گیر دے گا، اگر آخرت کو چنے گا تو اللہ کے دین کو آگے رکھے گا۔ تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کیا محنت کی، تم نے کیا صلاحیت لگائی اس کے اندر؟ نتیجہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں کہ رات دن محنت کرتے ہیں دنیا بٹورنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، لیکن دنیا پھر بھی نہیں ملتی۔ ضروری نہیں ہے کہ مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے۔ اور اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ جو کوئی دنیا کا طلبگار بنتا ہے ہم دے دیتے ہیں اس کو جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ساری عمر دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، نہ حرام کی پرواہ کی، نہ حلال کی پرواہ کی، لیکن پھر بھی دنیا ہاتھ نہ آئی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے اگر اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو مانا ہے، اللہ کے دین کو سمجھا ہے، اس کی مرضی کو سمجھا ہے، اللہ کے دین کا تمہارے اوپر دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، تو اتنی تو کم سے کم غیرت ہونی چاہیے کہ دل میں حسرت ہو کہ یہ برائی کا ماحول ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اگر یہ احساس بھی نہیں ہے تو مانو دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال سارے بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں اللہ کے نزدیک۔ ہاں، دنیا میں دیندار کہلانے کے لیے، نام اونچا کرنے کے لیے، بھئی بڑے دیندار ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، دنیا میں کافی ہے نام اونچا کرنے کے لیے، مگر موت کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بغیر ایمان کے، سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو اسلام ہم مسلمانوں کو وراثت میں مل گیا ہے، لیکن ایک ایمان وہ ہے جو دماغ کے شعور میں ہو، انسان صحیح سے سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر کے اپنی سمجھ کے ساتھ ہوش و حواس کا شعور کا ایمان ہو، دماغ سے سمجھ کر ہمارے دماغ کے شعور کے اندر پروست ہو گیا، اور جس کی جڑیں ہماری دل کی گہرائی میں اتر گئیں۔ تو دل اور دماغ اگر دونوں کی طاقت اور قوت سے ایمان جو ہمارے اندر بنے گا، اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی۔ اللہ کے لیے انسان اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، اللہ کے لیے جان بھی دے گا، موت کے بعد کی زندگی کو اصل زندگی سمجھے گا، اس کو سمجھ کر جو ہے دلیل سے سمجھ کر اسے یقین بنائے گا موت کے بعد کی زندگی پر۔ اس دنیا کو ترجیح نہیں دے گا، اللہ کے لیے جان دے گا اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرے گا۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ جب یہ قانون بنایا تھا کہ وہ ڈیٹینشن سینٹر مسلمانوں کو قید کرنے کے لیے، اور اس سرکار نے آتے ہی جو ہے مسلمانوں سے دشمنی نبھانی شروع کر دی، تو کتنی دعائیں کی گئی تھیں، لوگ جو ہیں روڈ پہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، اس قانون کا بائیکاٹ کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ کوئی دعا اللہ نے قبول کری؟ کوئی سنی؟ نہیں۔ تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا، مجھ سے دعا کرنے کا۔ تم نے میرا دین قائم کیا ہے، تم میرے احکام پر چلتے ہو، میری مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہو، تم نے اپنی خواہشات کو میرے دین کا نام دے رکھا ہے۔
تو تم نے میرا دین قائم کر رکھا ہے؟ ہاں، تم فرقوں میں بٹے ہوئے منمانی تم کر رہے ہو، تم میری مرضی جاننے کی کوشش کرتے ہو، تم نے میرا دین قائم کر رکھا ہے؟ اگر نہیں تو تمہارا پھر منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا، مجھ سے دعا کرنے کا۔ تمہارا کیا حق ہے مجھ سے دعا مانگنے کا؟ تمہارا کوئی منہ نہیں ہے ہم سے دعا مانگنے کا، جب تک کہ تم ہماری کتاب کے قانون کو دنیا میں غالب نہ کرو، اس کے لیے محنت نہ کرو۔ تمہاری پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، تمہارے پیروں تلے زمین ہی نہیں ہے، باطل کے سامنے، برائی کے سامنے تمہارے پیر اکھڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمانداری پہ چلتے تو ہم تمہاری مدد کرتے، اور ہم نے قرآن میں کہا ہے اگر تم سچے ایماندار ہو، سچے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی غالب نہ آئے گا۔ تو فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ تم ہمارے قرآن کا قانون دنیا میں غالب نہ کرو، قائم نہ کرو۔ ارے قائم نہیں کر سکتے تو اپنی ایمانداری کا ثبوت تو دو، کچھ تو محنت کرو، کچھ تو انسان کو دل میں طلب ہو۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس بارے میں کہ یا اللہ میں تیرے کسی حکم سے محروم نہ رہ جاؤں، اپنا ہر حکم مجھ تک پہنچانا تیرا کام ہے، اس پر چلنا، اس کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا کے رشتے ناتوں کو نبھانے میں لگا ہوا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، اور سب سے پہلا رشتہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان کچھ نہ تھا، اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے انسان مر کر دنیا کے رشتے ناتوں کو توڑ کر اللہ کے پاس اکیلا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو اکیلے بھیجتا ہے اور موت دے کر اکیلا ہی بلا لیتا ہے، اور دنیا کے رشتے ناتے اور جو بھی مال دولت ہے سب کچھ یہیں پر چھڑوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلا انسان کو دنیا میں بھیجا، پھر اکیلا ہی بلا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد پوچھے گا کہ میں نے تجھے جیون دیا، تجھے پیدا کیا، تجھے ساری عمر کھلایا پلایا، تیرے اوپر احسان کیا، آج میرے احسان کے بدلے میں کیا لے کے آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو انسان چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی برائی ایشوری رچنا کے خلاف کر رہا ہے یا اس پر راضی ہے، اگر اللہ سے معافی مانگ کر نہ مرا تو برائی اس کے لیے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بوال بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے حکم کو پورا کرو، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور پیار محبت سے پہنچائیں۔ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا، پیار سے قابو میں آتا ہے۔ آپ کسی انسان سے کسی کام کی اکڑ تکڑ کے کہیں گے، نفرت سے کہیں گے، وہ بالکل نہیں مانے گا، اور پیار محبت سے کہیں گے فوراً مان جائے گا۔ یا پھر جس کے اندر بالکل انسانیت مر چکی ہے، انسانی شکل میں جانور ہے، وہ پیار سے نہیں مانے گا۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے دھرم یدھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب برائی کو مٹانے کے پیار محبت سے سارے راستے بند ہو جائیں اور ظالم ظلم سے باز نہ آئیں تو پھر ان سے دھرم یدھ کرو، اور اگر ایمان بن جائے تو اپنے ایمان کو بچانے کی محنت کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ بازار میں لڑکی عورتیں ننگے سے کپڑے پہن کر آتی ہیں۔ اب ایمان والے کو ان سے نگاہ بچانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ بازار میں اور بھی بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ۔ تو بھئی اپنے ایمان کو بچائیں، محنت کریں، ایمان کو بنائیں۔ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، مر کر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہ جیون کا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹا جائے، اور پھر موت کے بعد کی زندگی میں اچھے لوگوں کو ان کے کرموں کا جنت میں بھرپور بدلہ دیا جائے، اور برے لوگوں کو ان کے کرموں کا بدلہ نرک کی آگ، نرک کے قید خانے میں بھرپور دیا جائے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔